اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ۔ اللہ کے نام سے جو بےحد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ ان کی قسم جو ڈوب کر سختی سے کھینچ لینے والے ہیں اور جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنا، اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر، پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا، اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا آئے گا۔ کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ با ساتھ اسم نام اللہ، اللہ الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ واہ قسم ہے النازعات سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی، غرقن ڈوب کر، واہ قسم ہے الناشطات آسانی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی، نشطا نرمی سے، واہ قسم ہے السابحات تیرنے والے فرشتوں کی، سبحن تیزی سے تیرنا، فالسابقات پھر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی، سبقن دوڑ کر، فالمدبرات پھر ان فرشتوں کی جو تدبیر کرنے والے ہیں، امرن ہر امر کی، یوم جس دن ترجفو کانپے گی، الراجفہ کانپنے والی، تتبعها پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ پیچھے آنے والی، قلوبن کئی دل، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑکتے ہوں گے، ابصارها ان کی آنکھیں، خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ النازعات اللہ رب رحمان ان آیات بینات میں قسم کھاتے ہیں روح نکالنے والے فرشتوں کی، کافروں کی روح سختی کے ساتھ نکالنے والے اور اہل ایمان کی روح نرمی کے ساتھ نکالنے والے۔ یہاں پر یہ واو قسمیہ ہے، اللہ رب رحمان جس چیز کی مرضی قسم کھا لے۔ اللہ نے سختی اور نرمی کے ساتھ روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرآن مجید نے ہمیں بتایا مختلف چیزوں کی قسم کھائی، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی جان کی قسم کھائی، تین کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینین کی قسم کھائی، مکہ مکرمہ کی قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین جس چیز کی چاہے مرضی قسم کھا لے، لیکن ہم اللہ نام کی قسم کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم نے اگر قسم کھانی ہے یعنی قسم اٹھانی ہے تو اللہ نام کی قسم کھائیں، ورنہ خاموش رہیں۔ اور جس نے اللہ کے غیر کی قسم کھائی اس نے کفر کیا اور شرک کیا۔ تو اللہ رب الرحمن نے فرمایا ان فرشتوں کی قسم
جو ڈوب کر سختی کے ساتھ روح نکالنے والے فرشتے ہیں۔ ملک الموت جن کا عام طور پر ہم نام جانتے ہیں یا بولتے پہچانتے ہیں، اسرائیل۔ ملک الموت فرشتوں کے اس جماعت کے سردار ہیں، اور 4 بڑے فرشتوں کے اندر ملک الموت کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور جناب حضرت ملک الموت علیہ الصلاۃ والسلام۔ ملک الموت اور ان کی جماعت یعنی ان کے ساتھ موجود فرشتے جن کی ڈیوٹی اللہ رب رحمان نے روح نکالنے پر رکھی ہے، اور یہ ملک الموت اور اس کی جماعت جب کافروں اور مشرکوں اور بے ایمانوں اور منکروں کی روح نکالتی ہے تو سختی کے ساتھ روح نکالتی ہے۔ اس سختی کے ساتھ روح نکالنے کا کیا منظر ہوتا ہے وہ مسند امام احمد میں موجود ہے، اور ایمان والوں کی روح ملک الموت اور ان کے ساتھی آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر کیا ہے؟ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس اور جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اس آیت کی تفسیر میں حدیث جو کہ مسند امام احمد میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں، اور ان آیات کی یعنی النازعات اور الناشطات کی تفسیر میں ابن عباس بھی ہیں، ابن مسعود بھی ہیں، اور برا بن عازب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ کہ بندہ مومن کی جب دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے، انقطاع من الدنیا ایمان والے کا جب آخری وقت آتا ہے دنیا سے رخصت ہونے کا، تو فرمایا کہ ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آتے ہیں۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ حضرت اسرائیل، نام ان کا ہے ملک الموت، ملک فرشتہ، الموت موت کا فرشتہ۔ تو جب کسی بندہ مومن کے مرنے کا وقت آتا ہے، دنیا سے رشتہ ناتا تعلق ختم ہونے کا وقت آتا ہے، تو فرمایا کہ ثم یجیء ملک الموت علیہ السلام، ملک الموت تشریف لے آتے ہیں اور آ کر اس مرنے والے شخص کے سر کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، یعنی جس کی موت کا وقت آ گیا ملک الموت آئے گا، حتی یجلس عند راسہ، وہ آ کر اس مرنے والے کے سر کے قریب بیٹھ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے فیقول ایتھا النفس الطیبۃ، اے پاکیزہ نفس، اے پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف نکل آ، اللہ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف نکل آ، جس طرح کے سورۃ الفجر کے آخر میں ہے، جی والفجر والیال ان کے آخر میں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے روح اطمینان پانے والی، تو لوٹ اپنے پروردگار کی طرف، راضی ہونے والی، پسندیدہ، پھر تو داخل ہو میرے بندوں میں اور تو داخل ہو میری جنت میں۔ تو مسند امام احمد کی روایت میں ملک الموت مرنے والے کے سر کے قریب آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبۃ، اے پاکیزہ جان، تو نکل اپنے پروردگار کی مغفرت اور رضا کی طرف۔ تو مومن بندے کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح سے مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل پڑتا ہے۔ اب پانی کے قطرے کو بہتے ہوئے کسی قسم کی کوئی تنگی اور سختی کا معاملہ نہیں ہوتا، اور جب کسی کافر کے مرنے کا وقت آتا ہے
وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْتِقَاءٍ مِّنَ الدُّنْيَا ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِندَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہوتا ہے، لیکن ورڈ الفاظ چینج ہو جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ملک الموت کہتا ہے اے خبیث روح، اے خبیث جان، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف نکل آ۔ تو جب کافر کی روح یہ سنتی ہے نا کہ میرے مرنے کا وقت آیا، تو کافر کی روح نکلتی نہیں ہے، بلکہ اس کافر کے جسم میں بکھر اور پھیل جاتی ہے۔ مطلب وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ نکلنا نہیں چاہتی، اور پھر فرشتے اسے اس طرح سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سلاخ کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ مشکات المصابیح وغیرہ میں مسند امام احمد کی اس روایت کو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے۔ تو فرمایا سختی سے کھینچ کر ڈوب کر روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم، یعنی ملک الموت اور اس کی جماعت ان کافروں کی روحوں کو ان کے جسموں میں گھس کر خوب کھینچ کر نکالتے ہیں، اور حدیث میں مثال یہ کہ وہ جسم میں بکھر جاتی ہے جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سلاخ کھینچ کر نکالی جائے۔ یا آپ لوگ یہ مزید ایڈ کر کے سمجھ لیں، سمجھنے کے لیے، کہ جس طرح کانٹے دار جھاڑی سے کوئی چادر اور دوپٹہ کھینچا جائے، پکڑ کر کوئی دوپٹہ کوئی چادر کانٹے دار جھاڑی پر سے پکڑ کر کھینچ کے نکالا جائے تو کیا ہوگا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیر اور لیر ہو جائے گا، پھٹ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان فرشتوں کی قسم کھائی جو کافروں کی روح خوب غصے اور سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور مومن کی روح کو بس اتنا کہتے ہیں کہ آ جا، اور مومن کی روح آسانی کے ساتھ نکل پڑتی ہے۔ پھر اللہ رب الرحمن نے ان فرشتوں کی قسم کھائی جو آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ قسم ہے تیرنے والے فرشتوں کی تیزی سے تیرنا۔ یہ تیرنے والے فرشتے یعنی وہ فرشتے جو اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنے میں تیزی سے آسمان میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، آنا ہو یا جانا ہو۔ اور پھر فرمایا آگے بڑھنے والے فرشتے دوڑ کر، یعنی یہ فرشتوں کی جماعت آسمان میں تیرتی پھرتی ہے اور تیزی سے اپنے پر مارتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ رب الرحمن نے ان فرشتوں کی جو تدبیر کرنے والے ہیں ہر امر کی، یعنی اللہ نے فرشتوں کے ذمے کام لگا دیا، وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ فرشتے روح نکالنے والے ہوں، وہ فرشتے دیگر کاموں پر مامور کیے گئے ہوں، اور اسی طرح وہ فرشتہ کہ جسے سور پھونکنے کا حکم ہوگا اور پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ، فرمایا جس دن کانپے گی کانپنے والی، ہاں جی کانپے گی کانپنے والی، مطلب یہ ہے سختی سے وہ حرکت، زلزلہ پیدا ہو جائے گا، حرکت کرنا یا حرکت دینا، زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا جب یہاں پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ تو الراجفہ سے مراد پہلی دفعہ میں سور پھونکا، جب سور پھونکا جائے گا تو زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور اس زلزلے کا پھر اللہ رب العالمین نے منظر اور مناظر کچھ یوں بیان فرمائے ہیں کہ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، آگے کی صورتوں میں یہ بات آ رہی ہے، اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت اور اذا زلزلت الارض زلزالہا اور القاریۃ مالقاریہ، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، زلزلہ برپا ہو جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جناب تارے بے نور ہو جائیں گے اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے،
اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں وہ بیکار چھوڑ دی جائیں گی، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب تارے ستارے بکھر جائیں گے اور آسمان پھٹ پڑے گا اور زمین میں زلزلہ برپا ہو جائے گا اور پوری کائنات وہ تحس و نحس کر دی جائے گی، وہ برباد اور ہلاک اور ختم کر دی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات بینات میں فرمایا جس دن کانپے گی کانپنے والی، یعنی پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو زلزلہ برپا ہو جائے گا، اور اس زلزلے سے کیا ہوگا؟ کل کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، ہر چیز فنا اور بے نور ہو جائے گی۔ زلزلہ پیدا ہوگا اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا، یعنی زلزلہ کائنات کو ہلا ڈالے گا، اور اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا آئے گا، یعنی پھر زلزلہ آئے گا۔ تو پہلی مرتبہ کے سور پھونکنے پر زلزلہ پیدا ہوگا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے الراجفہ۔ اور پھر الرادفہ، یہ دوسری مرتبہ سور پھونکا جانے پر برپا ہونے والا زلزلہ۔ پہلے زلزلے سے پوری کائنات تباہ، اور دوسرے زلزلے سے کیا ہوگا؟ دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر جو زلزلہ برپا ہوگا تو سارے مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کا ذکر قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی موجود ہے، جیسا کہ سورہ زمر کے اندر۔ تو الراجفہ سے مراد پہلی مرتبہ پہلی دفعہ سور میں پھونکا جانے والا زلزلہ، الرادفہ سے مراد دوسری مرتبہ پھونکا جانے والا اس سے برپا ہونے والا زلزلہ۔ تو پہلی مرتبہ سور پھونکا جانے والا، اس سے سور پھونکے جانے سے برپا ہونے والا زلزلہ، یہ ہے الراجفہ۔ اور الرادفہ سے مراد دوسرے نفخے سے برپا ہونے والا زلزلہ۔ اب الراجفہ سے کائنات تباہ ہو گئی، یاد رکھ لیں، الراجفہ سے کائنات تباہ ہو گئی، اور الرادفہ سے مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر انہیں میدان معاشر کی طرف دوڑایا جائے گا۔ فرمایا کہ اس دن کئی دل دھڑکنے والے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اب دل تو آج بھی ہمارا دھڑک دھڑک کر رہا ہے نا، دل تو ہر وقت ہی دھک رہا ہے، دھڑک رہا ہے۔ جب دل کی دھڑکن ختم تو موت واقع ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا کئی دل اس دن دھڑکنے والے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ قیامت کے دن کافر بڑے سخت پریشان ہوں گے، اور مومن لوگ قیامت کے دن پریشانی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ ہمیں معاشر کے میدان میں قیامت کے دن میں اطمینان والی اور مطمئن ہونے والی زندگی عطا فرمائے۔ تو کافر قیامت کے دن سخت پریشان ہوں گے، اس لیے فرمایا کئی دن دھڑکنے والے ہوں گے۔ یاد رکھ لیجئے، ایک ہمارے دل کی دھڑکن ہے نارمل، ایک دھڑکن کون سی ہے؟ نارمل دھڑکن ہے، دل دھڑک رہا ہے، حرکت کر رہا ہے۔ اور جب بندہ خوف زدہ ہوتا ہے تو دل جو ہے وہ آپ کا ہارٹ، وہ زور زور سے دھک 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 کرتا ہے، یوں لگتا ہے کہ ابھی سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ یہی حال قیامت کے دن کافروں کا ہوگا، ڈر اور خوف کے مارے ان کا دل دھک 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 کر رہا ہوگا، ایسے کہ ابھی سینے سے ہڈیاں توڑ کر باہر آ کھڑا ہوگا۔ اور یہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ ہوگی جس سے اہل ایمان محفوظ ہوں گے، لا يحزنهم الفزع الاکبر۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ابصارها خاشعہ، ابصار آنکھیں، اس کی خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی، ڈری ہوئی ہوں گی، خوف زدہ ہونے والی ہوں گی۔ جس دن کئی دل دھڑکنے والے ہوں گے اور اس دن آنکھیں جھکی ہوئی اور ڈری ہوئی ہوں گی، یعنی کافروں کی اندرونی بیرونی کیفیت خراب ہوگی، کافروں کی انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں حالتیں خراب ہوں گی۔ اندر سے بھی ان کا دل زور سے ڈر کے مارے دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی، دھک دھک، اور نظر آنے میں اوپر سے بھی ان کی آنکھیں جھکی ہوئی اور ڈری ہوئی
اور خوف زدہ آنکھیں ہوں گی۔ یاد رکھ لیجئے جو دنیا میں اللہ سے ڈر گیا اور اپنی اصلاح کر لی، فمن اتقی واصلح، وہ کامیاب ہے، اور قیامت کے دن کا ڈر اور خوف وہ بیکار اور بے سود ہے۔ آج موقع ہے، جتنا اللہ سے ڈرنا ہے ڈر لیں، جتنا آنکھوں کو جھکانا ہے رونا ہے رو لیں۔ قیامت کے دن کا ڈرنا اور رونا وہ بیکار ہوگا، اور مومن لوگ قیامت کے دن بالکل امن میں امان میں ہوں گے۔ مومنوں پر کافروں والی کیفیت ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔